بالآخر جاپانی کاریں بنانے والی کمپنیوں نے حکومت پاکستان پر جاپانی حکومت کے سفارتی دباؤ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ جاپانی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان کو ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ جس میں اس کی تینوں کار بنانے والی کمپنیوں انڈس موٹر کمپنی، پاک سوزوکی موٹر کمپنی اور ہونڈا ایٹلس کارز کو پاکستان سے گاڑیوں کی لازمی ایکسپورٹ پر مجبور کرنے پر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے ممکنہ اقدامات کا اشارہ دیا گیا ہے۔ پاکستان میں جاپانی سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی تناؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے ان تینوں کمپنیوں کی جانب سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کوٹے کے مسائل پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اس معاملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے 3 بڑے جاپانی کار اسمبلرز انڈس موٹر کمپنی، ہونڈا ایٹلس کارز پرائیویٹ لمیٹڈ اور پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کو دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے حکومت جاپان کی جانب سے یہ مطالبہ WTO کے ضوابط کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس تنازع کا بنیادی مرکز آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی 2021-2026 کے ارد گرد ہے، جو پاکستان میں آٹو موبائل اسمبلرز کے لیے گاڑیوں کی ایکسپورٹ کی ذمہ داریوں میں بتدریج اضافے کو نافذ عمل کرتی ہے اور 2025-2026 تک ان کی کل امپورٹ کو 10% تک محدود کرنے کے اہداف مقرر کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی کمیشن برائے یورپ UNECE کے WP29 گاڑیوں کے ضوابط کے پاسداری کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کا مقصد مقامی آٹوموٹیو انڈسٹری کی ایکسپورٹ صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ تاہم خصوصی سرمایہ کاری کونسل SIFC نے ان تینوں جاپانی کمپنیوں انڈس موٹر کمپنی، پاک سوزوکی موٹر کمپنی اور ہونڈا ایٹلس کارز کی طرف سے برآمدی اقدامات میں کمی کا مشاہدہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان تینوں جاپانی کار کمپنیوں کے امپورٹ کوٹے کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کمپنیوں سے AIDEP آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پروگرام کے مقاصد سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نظر ثانی شدہ ایکسپورٹ منصوبوں کی درخواست کی ہے۔ حکومت جاپان نے پاکستان کے WTO اور ٹوکیو مشنز اور اس کے تجارت اور صنعت کی وزارتوں سمیت متعدد چینلز کے ذریعے باضابطہ طور پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور یہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبری ایکسپورٹ پالیسی WTO کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے، جبکہ حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ اس کے اقدامات WTO کے قوانین کے عین مطابق ہیں۔ یہ مسئلہ دونوں حکومتوں کے درمیان 2 طرفہ بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اگر باہمی معاہدہ نہیں ہوتا تو WTO کی جانب بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ اگر جاپان حکومت پاکستان کے جواز سے مطمئن نہیں رہتا تو WTO کے تنازعات کے حل کے عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر باضابطہ کارروائی کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں جاپانی کاریں بنانے والی تینوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ برآمدات میں ان کی عدم دلچسپی کی وجہ اضافی محصولات، آٹوموٹیو پارٹس کے لیے آزاد تجارتی معاہدے، فری ٹریڈ ایگریمنٹس کی کمی اور دائیں ہاتھ سے چلنے والی گاڑیوں کی محدود مارکیٹ ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے 0 ریٹڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹس اور مقامی صنعت کو ترقی دی جائے۔ دوسری جانب بنیادی طور پر کورین اور چینی کار کمپنیوں کی پاکستانی مارکیٹ میں آمد سے ان تینوں جاپانی کار کمپنیوں کو اب مختلف آپریشنل چیلنجز کا سامنا ہے۔